حضرت مسیح موعود علیہ والسلام نے ایک اور رسالہ معصوم بے آسمانی فیصلہ شائع کیا، جس میں قریباً 80 یا کچھ کم احباب شامل ہوئے۔ یہ پہلا جلسہ ہے جو قادیان میں ہوا۔ حضور کا منشا یہ تھا کہ آپ کو منہاج نبوت پر آزمایا جاوے کہ از روئے قرآن مومن کون ہے اور کافر کون۔ کہ لکھتے ہیں کہ خاکسار کو بھی اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا گیا۔ میں اس زمانے میں انجمن حمایت اسلام لاہور کا محتمم کتب خانہ تھا اور آنریری طور پر اپنی ملازمت کے اوقات کے علاوہ دینی خدمت سمجھ کر سر انجام دیتا تھا، وہ خدمت جو حمایت اسلام کی تھی۔ کہتے ہیں جب میں قادیان پہنچا تو میرے ساتھ انجمن حمایت کے بہت سے کارکن، جن میں سے حاجی شمس الدین سیکریٹری اور معزز احباب بھی شامل تھے۔ اس جلسے میں آسمانی فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ رسالہ آسمانی فیصلہ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم نے پڑھ کر سنایا۔ لکھتے ہیں کہ جلسہ بڑی مسجد میں، جو آج کل مسجد اقصیٰ کے نام سے مشہور ہے، منعقد ہوا۔ سب سے اخیر حضرت مسیح موعود تشریف لائے۔ کہتے ہیں جس وقت حضور مسجد میں تشریف لائے اور میری نظر حضور کے چہرے مبارک پر پڑی تو میں نے حضور کو پہچان لیا اور فوراً بجلی کی طرح میرے دل میں ایک لہر پیدا ہوئی کہ یہ وہ مبارک وجود ہے جس کو میں نے ایام طالب علمی یعنی ستمبر 1882 کو خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت صاحب نے اس دن وہ لباس پہنا ہوا تھا جس لباس میں وہ مجھے خواب میں ملے تھے۔ کہتے ہیں جب جلسہ ختم ہوا تو حضور مسجد اقصیٰ کے دروازے کے قریب کھڑے ہو گئے اور ہر ایک ان سے مصافحہ کرتا اور رخصت ہوتا۔ سب سے آخر میں نے مصافحہ کیا کیونکہ میرے دل میں کچھ خاص بات عرض کرنی مقصود تھی۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے پہلے ایک ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ شخص نیک ہے تو آپ کی بیعت نور علی نور ہوگی، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو اس کی بیعت فسخ ہو جائے گی اور ہماری بیعت رہ جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ہم خود تمہیں بلا لیں گے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد حضور کا خادم حامد علی صاحب مرحوم مجھے بلا کر لے گئے اور میں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ایک روایت ہے حضرت نظام الدین ٹیلر ماسٹر صاحب کی، جو جیلم محلہ ملاحاں کے رہنے والے تھے، محلہ ملاحاں کے۔ ان کی بیعت 1902 کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ یہ نعمت عظمیٰ یعنی احمدیت محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے نصیب ہوئی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جس حالت میں تھا اگر کئی برس بھی اسی حالت میں رہتا تو شاید احمدیت کے نزدیک بھی نہ آتا، مگر میرے پیدا کرنے والے نے مجھ پر اتنا احسان کیا کہ وہ راستہ جو برسوں میں مجھ سے طے نہ ہوتا، اس نے اپنے فضل سے ایک رات میں مجھ پر احسان کر کے مجھ کو طے کرا دیا۔ اور وہ اس طرح کہ اپنے مولویوں کے مطابق میں ہمیشہ احمدیوں سے جب گفتگو کرتا تو مجھے ہمیشہ یقین ہوتا کہ ہمارے مولوی دین کے ستون ہیں اور ہمیں شرک بدعت سے بچانے کے لیے محض للہ پوری کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث اپنے آپ کو متقی اور ہر ایک حرام اور جھوٹ سے پرہیز کرنے والا خیال کرتے تھے۔ ایک دفعہ مارچ کا مہینہ تھا، غالب 1902 کا ذکر ہے۔ ہم چند اہل حدیث جہلم سے لاہور بدیں غرض روانہ ہوئے کہ چل کر انجمن حمایت اسلام لاہور کا جلسہ دیکھیں، جو سال کے سال ہوا کرتا تھا۔ ہم لاہور پہنچ کر جلسہ گاہ جا رہے تھے کہ پنڈال کے باہر دیوار کے ساتھ ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے واز فرما رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں قرآن مجید تھا، دوسرے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے اشتہارات بانٹ رہے تھے اور منہ سے یہ کہتے جاتے تھے کہ مرزا نعوذ باللہ کوڑی ہو گیا ہے، اس لیے کہ نبیوں کی حد تک کرتا تھا اور خود کو عیسیٰ کہتا تھا، اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی قسم اٹھا کر یہی الفاظ مذکورہ بالا دہراتا جاتا تھا۔ ہم سن کر حیران ہو گئے اور اپنے دل میں کبھی وہم بھی نہ گزرا تھا کہ کوئی شخص اس قدر بھی جرأت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر جھوٹ بولتا ہے اور قرآن مجید اٹھا کر جھوٹ بولتا ہے۔ وہ مولوی جو اس وقت بولتا تھا وہ آج بھی بولتا ہے، ایک ہی قسم ہے ان کی۔ بہرحال
کہتے ہیں ہم 3 آدمی تھے، میں نے اسے اشتہار لے لیا اور پڑھنے لگے۔ اس پر بھی یہی مضمون تھا کہ نعوذ باللہ مرزا کوڑی ہو گیا ہے، نبیوں کی حد تک عزت کرتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ چلو قادیان چلیں، اور مرزا صاحب کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے شہر کے مرزائیوں کو کہیں گے جو ہر روز ہمارے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور جو اعتراض ہمارے علماء کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے 14ویں صدی کے علماء جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا بیان تو چشم دیدہ ہوگا، ہم ان کو خوب جھوٹا کریں گے، یعنی احمدیوں کو، مگر میرے اصرار پر تیار ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، مگر میرے اصرار پر تیار ہو گئے۔ ہم تینوں لاہور سے سوار ہو کر بٹالہ اترے، بٹالہ سے 1 روپیہ کو یکا لیا اور شام اور عصر کے درمیان قادیان مہمان خانے میں پہنچ گئے۔ شام کا وقت تھا، یعنی مغرب کی نماز کا وقت قریب ہی تھا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ مرزا صاحب جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ ہم کو بتاؤ کہ ہم ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک شخص، شاید وہی تھا جس سے ہم نے پوچھا تھا، میرے ساتھ ہو لیا اور وہ جگہ بتائی جہاں حضور کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ چونکہ وقت قریب ہی تھا، میں وہیں بیٹھ گیا جہاں حضور نے میرے ساتھ دانے ہاتھ آ کر کھڑا ہونا تھا۔ باقی دونوں دوست میرے دانے ہاتھ کی طرف بیٹھ گئے۔ یہ مسجد حضور کے گھر کے ساتھ ہی تھی، جس کو اب مسجد مبارک کہتے ہیں۔ یہ اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ بمشکل اس میں 6 یا 7 صفیں لمبائی میں کھڑی ہو سکتی ہوں گی، اور ایک صف میں قریباً 6 آدمیوں سے زیادہ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے۔ چند منٹ کے بعد مغرب کی اذان ہوئی تو شاید 2-3 منٹ کے بعد حضرت اقدس تشریف لے آئے۔ ہمارے قریب ہی دروازہ تھا، اس میں سے حضور نکل کر میرے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جناب مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم آگے کھڑے ہو گئے۔ مؤذن نے تکبیر شروع کر دی۔ تکبیر کے ختم ہونے تک میں نے حضور کے پاؤں سے لے کر سر تک سب اعضاء کو دیکھا، حتیٰ کہ سر مبارک کے بالوں اور ریش مبارک کے بالوں پر بھی جب میری نگاہ پڑی تو میرے دل کی کیفیت اور ہو گئی۔ میں نے دل میں کہا کہ الہی، اس شکل اور صورت کا انسان میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ بال کیا تھے؟ جیسے سونے کی تاریں تھیں، اور آنکھیں خوابیدہ، گویا ایک مکمل حیا کا نمونہ پیش کر رہی تھیں۔ ہاتھ اور پیروں کی خوبصورتی دل کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اسی عالم میں محو تھا کہ الہی، یہ وہی انسان ہے کہ جس کو ہمارے مولوی جھوٹا اور نبیوں کی حد تک کرنے والا بتاتے ہیں۔ میں اسی خیال میں غرق تھا کہ امام نے اللہ اکبر کہا اور نماز شروع ہو گئی۔ گو میں نماز میں تھا، مگر جب تک سلام پھیرا میں اس حیرانی میں رہا کہ الہی، وہ ہمارا مولوی جس کی داڑھی بڑی ہوئی اور شرعی طور پر لبیں تراشی ہوئی، قرآن مجید کو ہاتھ میں لیے ہوئے قسمیں کھا رہا ہے اور سخت توہین آمیز الفاظ میں حضور کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ مرزا نعوذ باللہ کوڑی ہو گیا۔ اسی خیال نے میرے دل پر شبہ اور شکوک کا ایک دریا پیدا کر دیا۔ کبھی تو دل کہتا کہ قرآن اٹھا کر اور خدا کی قسم کھا کر بیان کرنے والا بھلا کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یعنی مولوی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ شاید یہ شخص جو نماز میں کھڑا کیا ہے مرزا نہ ہو، کوئی اور ہو۔ نئے آدمیوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ اور پھر حضور کی صاف اور سادہ نورانی شکل سامنے آئی۔ دل کہتا کہ کہیں وہ قسم اٹھانے والا دشمنی کی وجہ سے جھوٹ نہ بول رہا ہو کہ لوگ سن کر قادیان کی طرف نہ جائیں۔ خیر، نماز ہو گئی، حضور شاہ نشین پر بیٹھ گئے۔ اول تو آواز دی کہ مفتی صاحب ہیں تو آگے آ جائیں۔ جب مفتی صاحب آگے آ گئے تو پھر حضور نے فرمایا کہ مولوی صاحب کہاں ہیں؟ میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب حضرت خلیفہ المسیح اول نور الدین صاحب سب سے آخر میں سے اٹھ کر تشریف لائے۔ حضور نے باتیں شروع کر دیں جو طاعون کے بارے میں تھیں۔ فرمایا، ہم نے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میں نے فرشتوں کو پنجاب میں سیاہ رنگ کے پودے لگاتے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ طاعون کے درخت ہیں جو آئندہ موسم میں پنجاب میں ظاہر ہونے والی ہے۔ مگر لوگوں نے اس پر تمسخر کیا اور کہا کہ طاعون ہمیشہ سمندر کے کنارے تک رہتی ہے، اندر ملک میں کبھی نہیں آئی۔ مگر اب دیکھو کہ وہ پنجاب کے بعض شہروں میں
پھوٹ پڑی ہے۔